پیادے نے اونچی آواز سے اذان دینا شروع کر دی۔ بے وقت اذان سن کر سلطان نے حکم دیا، اذان دینے والے کو میرے سامنے پیش کرو۔ پیادے کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے غصے سے پوچھا، بے وقت اذان کیوں دے رہے تھے؟ پیادے نے قاضی صاحب کا حکم نامہ سلطان کو دیتے ہوئے کہا، قاضی سراج الدین نے آپ کو عدالت میں طلب کیا ہے، آپ فوراً میرے ساتھ عدالت چلیں۔ سلطان فوراً اٹھا، ایک چھوٹی سی تلوار اپنے کپڑوں میں چھپا لی، پھر پیادے اگر آپ نے ابھی کے تک ہمارا ساتھ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے۔ شکریہ۔ تمام وزیر میدان میں تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ سلطان غیاث الدین بھی ان کے ساتھ شریک تھے۔ اچانک سلطان کا نشانہ خطا ہو گیا اور وہ تیر ایک بیوہ عورت کے بچے کو جا لگا، اس سے وہ مر گیا۔ سلطان کو پتہ نہ چل سکا۔ وہ عورت روتی ہوئی قاضی سراج الدین کی عدالت میں پہنچ گئی۔ قاضی سراج الدین عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، کیا بات ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ عورت نے روتے ہوئے سلطان کے خلاف شکایت لکھوائی کہ سلطان کے تیر سے میرا بچہ ہلاک ہوا ہے۔ قاضی نے عورت کی پوری بات توجہ سے سنی اور پھر اسی وقت سلطان کے نام خط لکھا، آپ کے خلاف شکایت آئی ہے، فوراً عدالت میں حاضر ہو جائیں اور اپنے خلاف آنے والی شکایت کا جواب دیں۔ پھر یہ حکم عدالت کے ایک پیادے کو دے کر ہدایت کی، یہ حکم نامہ فوراً سلطان کے پاس لے جاؤ۔ پیادے کو یہ حکم دے کر قاضی سراج الدین نے ایک کوڑا نکالا اور اپنے پیچھے چھپا دیا۔ پیادہ جب سلطان کے محل میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سلطان کو درباریوں نے گھیر رکھا ہے اور قاضی کا حکم سلطان تک پہنچانا مشکل ہے۔ یہ دیکھ کر پیادے نے اونچی آواز سے اذان دینا شروع کر دی۔ بے وقت اذان سن کر سلطان نے حکم دیا، اذان دینے والے کو میرے سامنے پیش کرو۔ پیادے کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے غصے سے پوچھا، بے وقت اذان کیوں دے رہے تھے؟ پیادے نے قاضی صاحب کا حکم نامہ سلطان کو دیتے ہوئے کہا، قاضی سراج الدین نے آپ کو عدالت میں طلب کیا ہے، آپ فوراً میرے ساتھ عدالت چلیں۔ سلطان فوراً اٹھا، ایک چھوٹی سی تلوار اپنے کپڑوں میں چھپا لی، پھر پیادے کے ساتھ عدالت میں جا پہنچا۔ قاضی صاحب نے بیٹھے بیٹھے مقتول کی ماں اور سلطان کے بیان باری باری سنے، پھر فیصلہ سنایا۔ غلطی سے ہو جانے والے قتل کی وجہ سے سلطان پر کفارہ اور اس کی برادری پر خون کی دیت آئے گی۔ ہاں، اگر مقتول کی ماں مال کی کچھ مقدار پر راضی ہو جائے تو مال کے بدلے سلطان کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ سلطان نے لڑکے کی ماں کو بہت سے مال پر راضی کر لیا، پھر قاضی سے کہا، میں نے لڑکے کی ماں کو راضی کر لیا ہے۔ قاضی نے عورت سے پوچھا، کیا آپ راضی ہو گئی؟ عورت نے قاضی کو جواب دیا، جی ہاں، میں راضی ہو چکی ہوں۔
اب قاضی اپنی جگہ سے سلطان کی تعظیم کے لیے اٹھے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا۔ سلطان نے اپنے کپڑوں سے تلوار نکال کر قاضی کو دکھاتے ہوئے کہا، اگر آپ میری ذرا بھی رعایت کرتے تو میں اس تلوار سے آپ کی گردن اڑا دیتا۔ قاضی نے بھی اپنے پیچھے سے کوڑا نکال کر سلطان غیاث الدین کو دکھاتے ہوئے کہا، اور اگر آپ شریعت کا حکم ماننے سے ذرا بھی ہچکچاتے تو میں اس کوڑے سے آپ کی خبر لیتا۔ بے شک یہ ہم دونوں کا امتحان تھا۔ یہ تھی اس وقت کے انصاف کا حال کہ وہاں پر امن و سکون کی فضا قائم تھی۔